اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ایپیسوڈ 38. شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کا دور حکومت. محبت خان کی بغاوت. 1620 عیسوی کے اواخر میں جہانگیر بیمار ہوا اور شہزادہ پرویز پٹنہ سے باپ کی عیادت کے لیے آیا، لیکن حکم ہوا کہ فوراً واپس جائے. جنوری 1621 عیسوی میں وزیر اعظم اعتماد الدولہ کا انتقال ہو گیا. شہنشاہ نے ازراہ عنایت اعتماد الدولہ کے حقوق اور حکومت سے متعلق ہر چیز و امارت نور جہاں بیگم کو منتقل کر دی اور حکم صادر فرمایا کہ ملکہ کے نقار نوبت بادشاہ کی نوبت کے بعد بجائے جائیں. دیوان کل کا عہدہ خواجہ ابوالحسن کو مرحمت ہوا. حالانکہ عملی طور پر وزیر اعظم کے عہدے سے متعلق سارے کام خواجہ ابوالحسن انجام دیتا تھا، تاہم وزارت عظمیٰ کے ساز و سامان اور وقار کو نور جہاں کے نام منتقل کر دینے سے زبردست کھلبلی مچ گئی. محبت خان جیسے عمرہ بمشکل یہ بات سوچ سکتے تھے کہ عورت خواہ کتنی ہی لائق کیوں نہ ہو اتنے بلند مراتب کی سزاوار ہو سکتی ہے. شاہ جہاں بھی اس بات سے غیر مطمئن تھا اور نور جہاں کی اس ترقی کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا. اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کم از کم ایک ہی رقیب کو اپنے راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دی. چنانچہ 22 فروری 1621 عیسوی کو اس نے شہزادہ خسرو کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا، لیکن مشہور یہ کیا کہ وہ تولنج کے درد سے مر گیا. اسی سال ایرانی بادشاہ نے قندھار پر حملہ کر دیا. شاہ جہاں کی تجاویز بظاہر کتنی ہی درست کیوں نہ ہوں، اس بات میں مشکل ہی سے کوئی شک ہو سکتا ہے کہ وہ محض بہانہ تھیں. اگر اس کی تجاویز مان لی جاتی تو پنجاب راجپوتانہ کا بیشتر حصہ، مالوا دکن اور گجرات کے صوبے اس کے اختیارات میں آ جاتے اور ممکن ہے کہ وہ کابل کے صوبے پر بھی ایسے ہی اختیار کا مطالبہ کرتا. اس کے علاوہ دوآب اور دہلی میں بھی اس کی جاگیریں تھیں. اس تجویز کے نتیجے میں دہلی، آگرہ، الہ آباد، بہار اور بنگال کے علاوہ سارا علاقہ اس کے زیر اثر آ جاتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کی فکر میں تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ شاہ ایران نے قندھار پر حملہ کر کے جو حالات پیدا کر دیے تھے ان سے فائدہ اٹھایا جائے. اس کے باغیانہ عزائم کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی پستی پر اتر آیا کہ زاہد بیگ کو تحفے تحائف دے کر شاہ ایران کی خدمت میں روانہ کیا اور قندھار کی مہم میں ایران کی کامیابی کے لیے اپنی بہترین خواہشات ارسال کی. اس نے دکن کے حکمرانوں اور گوندوانا کے زمینداروں سے کافی مقدار میں روپیہ مہیا کرنے کا انتظام بھی کر لیا تھا. اس کی جارحانہ اور بے معنی تجاویز جس بے باکانہ اور گستاخانہ انداز میں شہنشاہ کے روبرو پیش کی گئیں وہ بہت ہی تکلیف دہ تھیں. شہنشاہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ یہی نتیجہ اخذ کرے کہ شاہ جہاں شر پر تلا ہوا ہی. شاید جہانگیر کا ابھی تک یہ خیال نہ تھا کہ شاہ جہاں اس حد تک بغاوت کے قریب پہنچ چکا ہی. اسے ایرانیوں سے قندھار واپس لینے کی فکر تھی. چنانچہ اس نے اس عظیم فوج کی سپہ سالاری کے لیے اب پرویز کو منتخب کیا اور وہ ابتدائی منصوبہ جس کے ماتحت پرویز کو شاہ جہاں کے ساتھ جانا تھا ترک کر دیا گیا. شاہ جہاں نے شہنشاہ سے درخواست کی کہ دھولپور کی جاگیرداری جو آگرہ سے زیادہ دور نہ تھی اسے دے دی جائے، لیکن یہ جاگیر پہلے ہی شہریار کو دی جا چکی تھی اور شہریار کے ملازمین کی نگرانی میں تھی. شاہ جہاں نے اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھا، لہٰذا اس نے ایک دستہ بھیج کر شہریار کے ملازمین کو مار بھگایا اور جاگیر پر قبضہ کر لیا. اب جہانگیر شاہ جہاں کے اس سلوک سے سخت ناراض ہوا لیکن غصہ پی کر رہ گیا. بہرحال شہنشاہ نے شہزادے کو بہت لعن طعن کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر آئندہ اس نے اپنے رویے کو ٹھیک نہ کیا تو اس کی سزا دی جائے گی. شہنشاہ نے اس کی دوآبا اور حصار فیروزہ کی جاگیریں بھی ضبط کر لی تھیں. حصار فیروزہ کی جاگیروں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. یہ جاگیر انگلستان میں ڈچ آف کارنول کی طرح ولی عہد کی ریاست سمجھی جاتی تھی. نور جہاں نے بظاہر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے سبب شاہ جہاں کو شکایت کا موقع ملتا. اس کے برخلاف شاہ جہاں نے بڑی آسانی سے سارے الزامات نور جہاں کے سر تھوپ دیے. شاہ جہاں جو کہ ملکہ سے حسد رکھتا تھا اور اپنے منصوبے تیار کر رہا تھا، قندھار کے دفاع کے لیے کوئی کام انجام دینے کے لیے تیار نہ تھا،
بلکہ الٹا اس نے ملکہ سے بے جان نفرت اور شہنشاہ کو نیچا دکھانے کے لیے زاہد کو شاہ ایران کی خدمت میں بھیجا۔ قندھار کے دفاع میں ناکامی کے سبب مغل حکومت کو دھکا لگ چکا تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کو وکیل کے اعلیٰ عہدے پر مقرر کرنے سے کئی طاقتور امراء بھی ناراض ہو گئی تھی۔ چنانچہ شاہجہاں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ملکہ کے ساتھ جھگڑا شروع کیا اور اس کی ساری ذمہ داری ملکہ کے کندھوں پر ڈال کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ اب شاہجہاں نے دھولپور پر، جو آگرہ کے بالکل قریب شہریار کی جاگیر کا حصہ تھا، حملہ کر دیا اور ملکہ کی جاگیر کے بعض علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ شہنشاہ نے بھی جوابی کارروائی کے طور پر قندھار کی مہم کی سالاری شہریار کو سونپ دی اور شاہجہاں کو اس کی دوآب اور حصار کے جاگیر سے محروم کر دیا۔ لیکن اس سزا کو اس طرح بے اثر کر دیا گیا کہ جہانگیر شاہجہاں کو اسی قیمت کے جاگیر دکن میں دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اب شاہجہاں کو شکایت کا موقع باقی نہ رہا، کیونکہ جو وجوہ اس نے پنجاب کے شمالی صوبوں کو حاصل کرنے کے لیے بیان کی تھیں، وہی وجوہ شہریار کے لیے بھی صادق آتی تھیں۔ لیکن شہریار بلا تاخیر قندھار جانے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ شاہجہاں نے زبان شکایت دراز کی اور کھوکھلے خوشامدانہ الفاظ میں اظہار معذرت کیا اور ساتھ ہی ساتھ معاندانہ طریقے سے نورجہاں پر چھینٹے پھینکے۔ شاہی حکومت اس بات کا صحیح طور پر اندازہ کر چکی تھی کہ شہزادہ کسی قسم کی شرارت کے درپے ہے۔ نورجہاں نے اپنی عقل خداداد سے سمجھ لیا تھا کہ شاہجہاں کا دکن کی فوج کو بھیجنے سے مستقل انکار کرنا کسی آنے والے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ آصف خان کا سرد مہری کا رویہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی ہمدردی اپنے داماد کی طرف ہے۔ لہٰذا نورجہاں نے یہ فیصلہ کیا کہ محبت خان کو اپنی طرف ملوا لیا جائے۔ وہ اپنی ہوشیاری اور تدبر سے محبت خان کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لہٰذا نورجہاں نے یہ فیصلہ کیا کہ محبت خان کو اپنی طرف ملوا لیا جائے۔ وہ اپنی ہوشیاری اور تدبر سے محبت خان کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ فوج کی کمان سنبھال لے۔ اس اکھڑ سپاہی اور لائق سردار نے، جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جہانگیر پر کھلے بندوں یہ اعتراض کر رہا تھا کہ اس نے ایک عورت کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اس کا اس پر اتنا گہرا اثر ہے، اب خود بخوشی اعلیٰ منصب قبول کر کے شاہجہاں کے خلاف لڑنے کو تیار تھا۔ قندھار بیشتر شاہجہاں کی بے عملی کے سبب ہاتھ سے جاتا رہا۔ اسی نے شہریار اور ملکہ کی جاگیریں چھین کر اپنی طاقت کے مظاہرے کی پہل کی تھی اور مانڈو میں اپنی فوج کو منظم کر لیا تھا۔ چنانچہ مغل حکومت نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ شاہی فرامین کی، جن میں کہا گیا تھا کہ باغی شہزادے کے خلاف لوگ آمادہ ہو جائیں، فوراً ہی تعمیل ہوئی۔ بہار کے مشرقی محاذ کی فوج شہزادہ پرویز کی سرکردگی میں جے پور، جودھ پور، کوٹا، بوندی اور کچھ کے راجا سبھی تیزی سے شہنشاہ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی تھی۔ محبت خان بھی حکم ملتے ہی فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حکومت نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ شاہجہاں کو راہ راست پر لے آئے، لیکن اس کے جواب میں شہزادے نے اپنے مطالبات اور بھی سخت اور گستاخانہ طریقے پر پیش کیے۔ اس وقت تک شہزادے کی فوج، جس کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے، فتح پور سیکری پہنچ چکی تھی اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ایکایک آگرہ پر حملہ کر کے اس سے پہلے کہ دفاع کی تیاریاں کی جا سکیں اسے فتح کر لے۔ دھولپور کی فتح محض ایک ابتدائی قدم تھا۔ شاہجہاں آگرہ کو لوٹنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہوا۔ اگر اعتبار خان ہمت و ثابت قدمی سے کام نہ لیتا تو آگرہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ محمد امین نے ان واقعات کا جو ذکر کیا ہے وہ محض خیالی باتوں اور اظہار معذرت کا نمونہ ہے۔ شاہجہاں نے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، میرے دل پر جس چیز کا بوجھ ہے اور جس بات نے میری بے قرار طبیعت کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جب کہ میرے فرزند ارجمند اور وفادار افسر قندھار اور خراسان میں خدمت بجا لانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نامبارک شخص یعنی شاہجہاں نے اپنی سلطنت کے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رکھی ہے اور اس مہم کی انجام دہی میں ایک زبردست روڑا بن گیا ہے۔ اب قندھار کے اہم معاملے کو ملتوی کرنا پڑے گا، لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غم کے اس بوجھ کو میرے دل سے ہٹا دے گا۔ جہانگیر غالباً یہ بھول چکا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے اس کے سابقہ برتاؤ کی سزا دے رہا ہے جو اس نے اپنے شریف باپ کے ساتھ روا رکھا تھا اور غضب خداوندی اور انتقام الہی میں مبتلا تھا۔ دربار میں کئی اعلیٰ عہدیدار مثلاً آصف خان اور معتمد خان وغیرہ شاہجہاں کے حامی تھے۔
اسے ان لوگوں سے یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ آصف خان کو حکم ملا ہے کہ خزانہ آگرہ سے لاہور منتقل کر دے۔ شاہ جہاں نے یہ منصوبہ بنایا کہ خزانے کو راستے میں روک لے اور آگرہ پر قبضہ کر لے، لیکن اعتبار خان نے خزانہ آصف خان کو نہ دیا اور وہ اس طرح بچ گیا۔ جب شاہ جہاں اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت تک محبت خان نے اپنی فوج منظم کر لی تھی اور شاہ جہاں کی افواج سے بلوچ پور کے مقام پر اس کا مقابلہ ہوا تھا۔ عبداللہ خان فیروز جنگ کی غداری کے باوجود جو شاہی افواج کے ہراول دستے کا سالار تھا اور جس کے سبب 10,000 سوار تتر بتر ہو گئی، فتح شاہی افواج کو ہی نصیب ہوئی اور شاہ جہاں کا ایک حامی راجہ بکرماجیت لڑائی میں کام آیا۔ اگر میواڑ کے شہزادے بھیم سنگھ نے ہمت و بہادری کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو شہزادے کی فوج کو بھاگنے کا راستہ بھی نہ ملتا اور زبردست نقصان اٹھانا پڑتا۔ شہزادے نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ابتدائی تدابیر کارگر نہ ہوئیں اور اسے سرنگوں ہونا پڑا تو وہ تیزی سے مانڈپ کی طرف فرار ہو گیا۔ شاہ جہاں نے راجہ باسو کے لڑکے جگت سنگھ کو ورغلایا۔ خود راجہ باسو نے ایسے ہی حالات میں اکبر کے زمانے میں بغاوت کی تھی تاکہ شاہی افواج کی توجہ پنجاب کی طرف مبذول ہو جائے، لیکن اس وقت شاہی حکومت اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ محبت خان نے پرواہ کیے بغیر مانڈو پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ ایک دوسری فوج شہزادہ خسرو کے لڑکے داور بخش کی سرکردگی میں، جو بلاقی کے نام سے مشہور تھا، گجرات کی بازیابی کے لیے روانہ کر دی۔ شاہ جہاں نے گجرات کی حکومت عبداللہ خان کو دے دی تھی۔ جہانگیر نے ان دونوں فوجوں کی ہمت بڑھانے اور ان کی نقل و حرکت پر نگرانی رکھنے کے لیے اپنا مرکز اجمیر منتقل کر دیا۔ اسی دوران شہزادہ پرویز بھی واپس آ گیا۔ ان تیز و تند اقدامات کے باعث شاہ جہاں کی پوزیشن مانڈو میں ناقابل مدافعت ہو گئی اور اس کے کچھ لائق سردار مثلاً رستم خان اور برق انداز خان شاہی فوجوں سے آن ملے تھے۔ یہ خبر سن کر شاہ جہاں کے ہاتھ اور دل دونوں ہی مفلوج ہو گئی۔ اس کے علاوہ عبداللہ خان کو، جسے جہانگیر لعنت اللہ کہا کرتا تھا اور جس کے قبضے میں شہر احمد نگر تھا، اسے شافی خان نے شکست دے کر باہر نکال دیا اور شہر و صوبے پر شہنشاہ کی طرف سے قبضہ جما لیا۔ شاہ جہاں کو مالوا اور گجرات میں بھی پناہ نہ ملی۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دریائے نرمدا پار کیا اور شہزادہ پرویز اور محبت کو حکم ملا کہ شاہ جہاں کا تعاقب کریں۔ جب اسیر گڑھ کے صوبیدار نے یہ مشہور قلعہ شاہ جہاں کے اختیار میں دے دیا تب کہیں جا کر اسے سکون نصیب ہوا۔ گجرات سے نکالے جانے کے بعد عبداللہ خان اسیر گڑھ آ کر شاہ جہاں سے مل گیا۔ اب شاہ جہاں نے احمد نگر کے ملک امبر سے بات چیت شروع کی کہ چونکہ ملک امبر بیجاپور سے مصروف جنگ تھا، لہٰذا اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایک ہی وقت میں وہ دہلی کی طاقتور حکومت سے بھی لڑائی چھیڑ دی۔ بیجاپور کے نئے حکمران محمد عادل شاہ نے بھی شاہ جہاں کے پیام پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب شاہ جہاں کو ہر طرف سے ناکامی ہوئی تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگے اور اس نے مجبوراً شہنشاہ سے خط و کتابت کا آغاز کیا۔ عبدالرحیم خان خانہ کو، جو قیدیوں کے کیمپ میں نظر بند تھا، محبت خان کی تجویز پر پایا تخت روانہ کر دیا گیا تاکہ شہزادے کی وکالت اور معافی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ محبت خان کا اصل مقصد یہ تھا کہ خان خانہ کو شہنشاہ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ عبدالرحیم محبت خان کے پاس پہنچے، شاہی افواج بیرم بیگ کی زبردست مخالفت فوج کو رونتی ہوئی دریائے نرمدا پار کر گئیں۔ مغل فوجوں کے نرمدا پار کرنے اور خان خانہ کے شاہ جہاں سے جدا ہونے کے سبب محبت خان کی ہمت بند گئی اور اس نے جنگ جاری رکھی۔ محبت خان کی جنگجویانہ سیاست نے شاہ جہاں کو پوری طرح بے بس کر دیا اور اس کی حالت خستہ ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ اس مرحلے پر شاہ جہاں اپنے باپ سے صلح کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھا۔ یہ خیال اس بات سے بھی پایا ثبوت کو پہنچتا ہے کہ اس وقت شاہ جہاں کی بیگم ممتاز محل اور اس کے لڑکوں نے بے حد عاجزی کے ساتھ شہنشاہ سے معافی کی فریاد کی تھی۔ جہانگیر کے بیان کے مطابق شاہ جہاں نے عبدالرحیم خان خانہ کی روانگی کے وقت اس سے کہا تھا، مجھ پر کٹھن وقت آن پڑا ہے اور میری حالت نازک ہے۔ میں خود کو تمہارے سپرد کرتا ہوں اور اپنی عزت و آبرو کا محافظ بناتا ہوں۔ تم اس طرح عمل کرو کہ میرے خلاف جو نفرت و غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن خان خانہ نے شاہ جہاں سے عہد و پیمان کرنے کے باوجود اس سے وفا نہ کیا اور شہزادہ پرویز سے ساز باز کر کے شاہ جہاں کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح صلح کی تجویز بروئے عمل نہ آ سکی۔
شہنشاہ نے یا تو شاہ جہاں کے مخالفین کے کہنے پر یا پھر اس خیال سے کہ اسے بالکل ہی لاچار کر دیا جائے، شہزادہ پرویز کو حکم دیا کہ اپنے اقدامات کو سست نہ کرے، بلکہ ہو سکے تو شاہ جہاں کو زندہ گرفتار کر لے یا پھر شاہی سرحدات سے باہر نکال دے۔ شاہ جہاں اب شکار کی مانند ایک جگہ سے دوسری جگہ سر چھپاتا پھر رہا تھا۔ سخت بارش کے دوران اس نے دریائے تاپتی کو، جس میں سیلاب آیا ہوا تھا، پار کر کے اپنے بیوی بچوں اور ساتھیوں سمیت، جن میں بھیم سنگھ بھی شامل تھا، گولکنڈے میں پناہ لے لی۔ اب اس کی فوج 5000 سوار، 500 ہاتھی اور تقریباً 10,000 پیادوں سے بھی کم ہو گئی تھی۔ اس مرحلے پر شاہی افواج نے تعاقب کرنا بند کر دیا، کیونکہ اب شاہ جہاں ایک دکنی ریاست کی حدود کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور اگر اس ریاست کی حدود کے اندر تعاقب کیا جاتا تو یہ دکن کی ریاست میں مداخلت ہوتی۔ شہنشاہ کی واضح اجازت کے بغیر یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ جہانگیر اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہ جہاں گولکنڈے میں زیادہ عرصے تک نہیں ٹھہر سکتا، اور وہ اڑیسہ اور بنگال ہو کر ہندوستان آنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس نے مرزا رستم کو الہ آباد کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ اڑیسہ اور بنگال میں کوئی خاص انتظام نہ کیا گیا، کیونکہ بنگال میں نور جہاں کا ماموں ابراہیم خان، جو کہ ایک قابل شخص تھا، وہاں صوبیدار تھا، اور اڑیسہ ابراہیم بیگ کے بھتیجے احمد بیگ خان کے ماتحت تھا۔ ان دونوں سے پوری امید تھی کہ وہ وفاداری سے کام لیں گے۔ شاہ جہاں کو سلطان محمد قطب الملک والی گولکنڈے سے سوائے کچھ نقد رقم اور تحفوں کی کوئی فوجی مدد نہ مل سکی۔ تاہم سلطان نے ضروریات کی مہیا کرنے میں ہر قسم کی سہولت فراہم کی۔ شاہ جہاں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی گولکنڈے کے علاقے سے نکل جائے گا، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور مسولی پٹنم ہوتا ہوا چھتر دیور کی گھاٹی سے اڑیسہ میں داخل ہو گیا۔ شاہ جہاں کی ناگہانی آمد اور ہزاروں سوار اور پیادہ فوج دیکھ کر احمد بیگ حیران رہ گیا۔ وہ ہمت چھوڑ بیٹھا اور بنگال کی طرف فرار ہو گیا۔ جب شاہ جہاں نے راستہ صاف دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور مدنہ پور ہوتا ہوا فوجدار مرزا صالح سے بردوان چھین لیا۔ شاہ جہاں نے ابراہیم خان کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ شہزادہ اورنگزیب کے برائے نام نیابت سے عملاً بنگال کی صوبیداری پر قابض رہے یا بنگال چھوڑ کر جہاں چاہے چلا جائے۔ ابراہیم نے ان میں سے کسی تجویز کو قبول نہ کیا، باوجود یہ کہ افغانوں اور پرتگالیوں میں کچھ غدار عناصر موجود تھے جن کے سبب اس کا پہلو کمزور تھا۔ اس نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ راج محل سے چند میل دور اکبر پور کے مقام پر ایک شدید جنگ ہوئی، جس میں ابراہیم خان کی فوج منتشر ہو گئی، لیکن اس نے میدان جنگ سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ 20 اپریل 1624 عیسوی کو شمشیر پکف میدان جنگ میں مارا گیا۔ شاہ جہاں نے ڈھاکہ پر، جو کہ صوبے کا مرکز تھا، قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں اسے 30 لاکھ روپیہ نقد، 500 ہاتھی اور ایک زبردست توپ خانہ اور بحری بیڑا ہاتھ لگا۔ شاہ جہاں کے اڑیسہ میں داخلے کی خبر شہنشاہ کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے شہزادہ پرویز اور محبت خان کو حکم دیا کہ وہ تیزی سے صوبہ الہ آباد اور بہار کی طرف روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور تیزی سے مشرقی صوبہ جات کی طرف روانہ ہو گئی۔ مانڈو چھوڑنے سے پہلے پرویز نے بیجاپور کے عادل شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ عادل شاہ نے 5000 سواروں کا دستہ مغل سالار کی خدمت کے لیے روانہ کر دیا۔ محبت خان نے ملک انبر کو نظر انداز کر دیا۔ اب شاہ جہاں کے قبضے میں بنگال کے وسیع وسائل آ گئی تھی، چنانچہ اس کے لیے ان تمام وسائل اور اپنے سپاہیوں کی مدد سے بہار پر قبضہ کر لینا چندہ مشکل نہ تھا۔ ابراہیم خان کی شکست کے سبب شاہی فوجوں کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ جب بھیم سنگھ پٹنہ کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے کوئی مداخلت نہ کی اور پٹنہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ رہتاس کے قلعے دار سید مبارک نے قلعے کو سپرد کرنے میں پیش قدمی کی۔ شاہ جہاں نے 2 فوجیں، ایک دریا خان کی سرکردگی میں اور دوسری راجہ بھیم اور عبداللہ کے ماتحت، الہ آباد کی طرف روانہ کر دیں۔ کچھ عرصے بعد شاہ جہاں خود بھی روانہ ہوا اور اس نے جونپور فتح کر لیا۔ عبداللہ دریائے گنگا کے اس پار قلعہ الہ آباد کے مقابل جھوسی نامی جگہ پہنچ گیا تھا۔ یہاں پر بنگال کا دریائی بیڑا بھی آ گیا تھا، لہٰذا عبداللہ خان نے توپ خانے کی آڑ لے کر دریا پار کر لیا، اور خوش قسمتی سے الہ آباد پر اس وقت رستم خان کا قبضہ تھا۔ رستم بہادر سالار تھا اور اسے شکست دینا آسان نہ تھا۔ محاصرے نے طول کھینچا اور یہ خبر گرم ہو گئی کہ محبت خان اور شہزادہ پرویز پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر 22 راجپوتوں کی مدد سے دریا پار کر لیا ہی۔ بنگالی بیڑے اور بعض سپاہیوں نے شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔
اس کی رسد منقطع ہو گئی اور اس کی حالت نازک ہو گئی۔ عبداللہ خان نے شاہ جہاں کو مشورہ دیا کہ الہ آباد چھوڑ کر اودھ کے راستے دہلی پر دھاوا بول دے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ باغی فوج تعداد کے لحاظ سے اتنی کمزور تھی کہ وہ کوئی مفید کام انجام نہ دے سکتی تھی۔ ان کی تعداد شاہی فوج کے 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں صرف 10,000 تھی، اور راجہ بھیم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس طرح بھاگتے پھرنا راجپوتوں کی آن کے خلاف ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ اس کی حمایت پر بھروسہ نہ کرے۔ بھیم سنگھ شاید یہ سمجھتا تھا کہ دہلی پر حملے سے سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مہابت خان راستے میں ہے، اور آگرہ پر ایک اور بہادر افغان سردار جہان لودھی کا قبضہ ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ رستم خان جو الہ آباد پر قابض تھا وہ ان پر واپسی کی راہ بند کر دے گا۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ جان کی بازی لگا دی جائے۔ دریائے گنگا اور تونس کے سنگم پر جنگ ہوئی، جس میں راجہ بھیم چتوڑ کے خاندان کی روایتی بہادری دکھاتا ہوا مارا گیا۔ باغیوں کا توپ خانہ شاہی افواج کے قبضے میں آ گیا اور شاہ جہاں کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ باغیوں نے شکست تسلیم کر لی اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کو روہتاس چھوڑ کر بنگال چلا گیا۔ اسے یہاں کسی خاص مدد کی امید نہ تھی، کیونکہ مہابت خان نے اپنی حکمت عملی سے بنگال کے زمینداروں کو اس پر راضی کر لیا تھا کہ وہ شہزادے کا ساتھ نہ دیں۔ ادھر داراب خان صوبیدار بنگال، جسے شاہ جہاں نے مقرر کیا تھا، اب ایک مایوسانہ مقصد کے لیے جنگ پر آمادہ نہ تھا۔ شاہ جہاں نے جب اپنی حالت کمزور دیکھی تو وہ جس قدر سامان اور گولہ بارود حاصل کر سکا اکٹھا کر کے جس راستے سے دکن سے آیا تھا اسی راستے سے فرار ہو گیا۔ جب شاہ جہاں دکن پہنچا تو ملک امبر نے بخوشی اس کا استقبال کیا۔ ملک امبر اس وقت بیجاپور اور مغلوں سے برسر پیکار تھا اور اس نے ان پر قطعی برتری حاصل کر لی تھی۔ مہابت خان نے ملک امبر کی عاجزانہ تجاویز کو رد کر کے بیجاپور سے معاہدہ کر لیا، لہذا ملک امبر موقع کی تلاش میں تھا، اور جو ہی مہابت خان اور شہزادہ پرویز کو شاہ جہاں کے مقابلے کے لیے بلایا گیا، ملک امبر نے بیجاپور پر حملہ کر کے کئی فتوحات حاصل کر لیں اور پایہ تخت کا محاصرہ کر لیا۔ مغل افسر بیجاپور کی مدد کو آئے۔ پہلے تو ملک امبر نے صلح کی درخواست کی، لیکن اس میں ناکام ہو کر اس نے جان توڑ کوشش کی اور اپنے زیرکانہ اقدامات سے مغلوں اور بیجاپور کی مشترکہ افواج کو احمد نگر کے قریب بھتوری کے مقام پر شکست دے دی۔ اس شکست سے مغلوں اور بیجاپور کی افواج میں ہلچل مچ گئی اور امبر کی ہمت اس قدر بڑھی کہ اس نے بیجاپور و احمد نگر دونوں کا بیک وقت محاصرہ کر لیا۔ بیجاپوریوں نے شولاپور چھین کر امبر سے برہان پور پر، جو مغلوں کا فوجی مرکز تھا اور جہاں پرویز کے نائب سر بلند رائے نے خود کو قلعہ بند کر لیا تھا، حلہ بول دیا۔ ملک امبر نے بڑی خوشی کے ساتھ شاہ جہاں کو برہان پور کے محاصرے کا کام سونپ دیا۔ اب شہزادے نے قلعے کو حاصل کرنے کے لیے 2 مرتبہ دلیرانہ اقدام کیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران میں مہابت خان اور شہزادہ پرویز پھر وارد ہوئے، لہذا شاہ جہاں نے مجبوراً محاصرہ اٹھا لیا۔ اس ناکامی سے عبداللہ خان اور شاہ جہاں دونوں پر بہت اثر پڑا۔ عبداللہ نے تو دنیا ہی ترک کر دی تھی اور شاہ جہاں بیمار ہو گیا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے ساتھی بڑی تعداد میں اسے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو وہ بہت ہی مایوس ہوا۔ پھر بھی اس نے بالا گھاٹ میں اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہی۔ جب اسے پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس نے شہنشاہ سے معافی مانگی اور خود بالا گھاٹ چلا گیا۔ اب جہانگیر اپنے خجالت زدہ شہزادے کو اس سے زیادہ سزا دینا نہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود ہی بہت دکھ اٹھا چکا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا اور ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخرکار اس نے خود کو شہنشاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس معاملے میں نور جہاں بیگم نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ شہنشاہ نے اسے ان شرائط پر معافی دینے کا وعدہ کیا کہ وہ بہار میں رہتاس اور خاندیش میں اسیر گڑھ کے قلعے سپرد کر دے اور اپنے 2 بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب کو بطور ارغمال دربار میں روانہ کرے۔ شہنشاہ نے یہ ساری شرائط قبول کر لی اور اسے معافی مل گئی اور بالا گھاٹ کا علاقہ اس کے اخراجات کے لیے عطا ہوا۔ شاہ جہاں کی ناکامی بیشتر اس کے غلط اندازے کے سبب عمل میں آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جہانگیر بیماری کے سبب کوئی فوری کارروائی نہ کر سکے گا، اور آصف خان جو کہ شاہ جہاں کا خسر تھا کوئی قدم ایسا نہ اٹھائے گا جس سے شہزادے کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ شہزادے کو یہ بھی امید تھی کہ نور جہاں کو جسے اعلیٰ معاشرتی اور نیم سیاسی اختیارات دیے گئے تھے، اس کی وجہ سے بہت سے اعلیٰ عمرہ اور فوجی افسران شہنشاہ سے بددل ہو کر
اس کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گی، کیونکہ وہی سب سے لائق اور باوقار کامیاب ترین سیاستدان اور فوجی سالار تھا، اور اسے یہ خیال بھی تھا کہ اسی کی فوج سب سے بڑی اور بہترین جنگجو ہے، یہاں تک کہ شاید شہنشاہ بھی اتنی جلد اتنی زبردست فوج جو اس کی فوج کے مقابلے پر جم سکے اکٹھا نہ کر پائے گا۔ اور اسے یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ شمال مغرب میں ایران کے دباؤ کے سبب مغربی سرحدات سے فوجیں نہ بلائی جا سکیں گی۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ بغیر کسی خاص مخالفت کی کامیابی یقینی طور پر اور جلد ہی اس کے قدم چومے گی۔ شاہ جہاں کو شاید یہ بات یاد نہ رہی کہ سلطنت کے عوام کی زبردست اکثریت اور عمرہ کی بڑی تعداد شہنشاہ کی وفادار ہے۔ اکبر نے تاج مغلیہ میں وہ کشش پیدا کر دی تھی کہ لوگ اس کے لیے بیک وقت محبت، احترام اور خوف کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جہانگیر نے اپنی علالت کے باوجود کافی مستعدی دکھائی اور اس معاملے پر پوری توجہ دی۔ شاہ ایران قندھار فتح کرنے کے علاوہ کوئی اور اقدام نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ شاہ نے قندھار کی فتح کے کچھ ہی عرصے بعد اپنا ایک سفیر جہانگیر کے دربار میں روانہ کیا اور اس کے ساتھ دوستی اور تعلقات بڑھانے کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس سے جہانگیر کی پریشانی بڑی حد تک دور ہو گئی اور وہ اپنے بہترین اور لائق ترین سالاروں مثلاً محبت خان اور خان جہاں کو مع ان کے افواج کے واپس بلوا کر باغیوں سے مقابلے کے لیے بھیج سکتا تھا۔ جہاں تک نور جہاں کا تعلق ہے، ہر چند بعض ایسی ہستیوں کی شہ پر جنہیں ذاتی طور پر اپنے حصول مقاصد کے لیے دلچسپی تھی، کچھ لوگ اسے غیر ہردل عزیز سمجھ کر رسوا کرتے اور بدگوئی کرتے۔ اس وجہ سے وہ عوام میں محترم اور مقبول تھی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بے حد محبت تھی۔ جہانگیر کے عزم مصمم کابل سے لے کر بہار تک شاہی عمرہ کا فرمان شاہی کی فوری تعمیل کے لیے کمر بستہ رہنا اور شاہ ایران کے احساسات دوستی نے شہنشاہ کے حامیوں کو نہ صرف دربار شاہی میں غیر مؤثر بنا دیا بلکہ بہت سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ بیٹھے یا بد دل ہو گئے، یہاں تک کہ دکن کی ریاستوں کو بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کی حمایت کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت مغلیہ کی فوری اور احتیاطی فوجی اور سیاسی کارروائیوں نے شاہ جہاں کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اڑیسہ، بنگال، بہار اور اودھ میں جو کامیابیاں حاصل کر چکا تھا ان سے کسی قسم کا ٹھوس فائدہ اٹھا سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس کے مالی اور مادی وسائل اور سپاہیوں کی تعداد میں کمی آ گئی تو وہ کہیں سے بھی مؤثر مدد حاصل نہ کر سکا، اور مشرق میں بھی کوئی ایسی مضبوط حلیف ریاست نہ تھی جو اس کا ساتھ دیتی۔ ایک طرف تو شاہ جہاں کے ہمدرد اور وفادار اور اہم ساتھی مثلاً راجہ بکرماجیت اور بھیم سنگھ جنگ میں کام آ گئے، اور دوسری طرف عبد الرحیم خان خانہ اور اس کے بیٹے نے شہزادے سے دغا بازی کی۔ مختصراً جو ہی شہنشاہ کا دست حمایت شہزادے کے سر سے اٹھا، اس کی عظیم فوجی لیاقت اور فوجی سوجھ بوجھ کی سستی شہرت کا پول کھل گیا۔ جس وقت تک شہنشاہ بغاوت کرتا رہا، اس کا خسر آصف خان کوئی ایسا سنجیدہ قدم نہ اٹھا سکا جس سے اس کی پریشانی کا اظہار ہو۔ شہزادے کی بغاوت کے آغاز ہی میں آصف خان پر رشک و شبہ کیا جانے لگا تھا، لہٰذا اس نے پوری کوشش کی کہ خود کو اس معاملے سے علیحدہ رکھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا تیز و ترار دشمن محبت خان اس کے داماد کو جگہ جگہ بھگاتا پھر رہا ہے تو اسے فکر لاحق ہوئی، اور اس نے اپنے معتمد بہن نور جہاں کے دل میں اپنے لیے محبت و عزت کا جذبہ پیدا کیا اور ایک بہت ہی نازک کھیل کھیلنا شروع کر دیا جسے سمجھنا آسان نہ تھا۔ اس کا تنہا مقصد یہ تھا کہ محبت خان کی طاقت کو کم کر دیا جائے اور پھر اسے پرویز سے علیحدہ کر کے دونوں کو کمزور بنا دے۔ شاہ جہاں کی بغاوت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی بھی قوی فاتح فوج کو طویل عرصے تک ایک ہی زیرک فوجی سردار کے قبضے میں رہنے دینا اور شاہی خاندان کے شہزادے کا اس سالار سے اتنا قریب ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ عبد الرحیم خان خانہ اور خرم کے میل جول نے ایک خطرناک بغاوت کو جنم دیا، اور کوئی تعجب نہیں کہ پرویز اور محبت خان اپنی فتوحات کے نشے میں چور ہو کر ایسا ہی راستہ اختیار کر لیں اور پھر انہیں زیر کرنا سلطنت کے لیے درد سر بن جائے۔ اس خیال نے اس واقعے سے اور بھی تقویت حاصل کی کہ محبت خان نے بنگال و بہار سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا نہ تو اس کا حساب دیا اور نہ ہاتھی روانہ کیے۔ اس کے علاوہ اس نے سرکاری مالگزاری اور باغی زمینداروں سے چھینی ہوئی جائیدادوں سے جو کثیر رقم حاصل ہوئی اس کا بھی کوئی حساب نہ دیا۔
دیوان نے اس پر سخت اعتراضات کیے اور احتیاط یا سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی مناسب سمجھا گیا کہ شہزادے کو محبت خان سے جدا کر دیا جائے۔ عبد الرحیم خان خانہ نے بھی اس کی تائید کی، جو کہ پرویز اور محبت خان کے درمیان اختلافات پیدا کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر 1625 عیسوی میں محبت خان کو حکم ملا کہ بنگال کی صوبیداری سنبھال لی اور پرویز کی وکالت خان جہان لودھی کو سونپ دی، جو اس وقت گجرات کا صوبیدار تھا۔ بنگال کی مضر صحت آب و ہوا کے سبب وہاں کی صوبیداری کوئی قابل رشک عہدہ نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ صوبے کا محل وقوع ایسا تھا کہ اکبر کے زمانے ہی سے بہترین تجربے کار عمرہ کو اس کی باغ ڈور سونپی جاتی۔ شہزادہ پرویز نے محبت خان کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، جس کی وجہ سے حکومت کے شبہات اور بھی مضبوط ہو گئے ہوں گے۔ جو ہی پرویز و محبت خان نے شاہی احکام کی تعمیل میں تھوڑی سی تاخیر کی تو آصف خان نے موقع سے فائدہ اٹھا کر شہنشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ایک واجب التعمیل اور قطعی فرمان صادر کیا گیا، چنانچہ پرویز اور محبت خان نے اس کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ محبت خان نے اپنے عہدے کی ذمہ داری خان جہان لودھی کو سونپی اور اطمینان سے برہان پور سے روانہ ہو گیا۔ محبت خان نے شہنشاہ سے درخواست کی کہ اس کے بیٹے خانزاد خان کو کابل سے واپسی کی اجازت دے دے تاکہ وہ بنگال آ کر اس کے نائب کی حیثیت سے کام انجام دے سکی، جس طرح وہ کابل میں انجام دیتا تھا۔ شہنشاہ نے اس کی بات کی اجازت دے دی۔ سرکاری طور پر محبت خان بنگال کا صوبیدار ہو گیا۔ اب آصف خان نے تیسرا قدم اٹھایا۔ دیوان مملکت ہونے کی حیثیت سے اس نے ہاتھیوں، مال غنیمت اور اس رقم کے حساب کتاب کا مطالبہ کیا جو محبت خان کو دی گئی تھی۔ اسی وقت عبد الرحیم خان خانہ نے شہنشاہ کے حضور محبت خان کے خلاف اپنے لڑکے اور خاندان کے دوسرے افراد کو قتل کرنے اور مال و اسباب لوٹنے کے الزامات عائد کر دیے۔ نور جہاں اپنی نام نہاد سیاسی سوجھ بوجھ اور ہوشیاری کے باوجود آصف خان کے گہرے خود غرضانہ مقاصد سے آگاہ نہ ہو سکی اور پورے اطمینان کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتی رہی۔ چونکہ محبت خان نور جہاں کا ہوا خواہ نہ سمجھا جاتا تھا، لہذا ملکہ نے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہ لی اور آصف خان کے بظاہر معقول مطالبات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ محبت خان نے سارے ہاتھی واپس کر دیے اور اطمینان سے برہان پور سے رنتمبور کی طرف روانہ ہو گیا، جو کہ اس کی جاگیر تھی۔ چونکہ وہ خود بنگال نہ پہنچا اور نہ اسے کوئی خاص کام سپرد کیا گیا تھا، لہذا دربار میں حاضری کا حکم ملا اور ایک افسر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ اسے لانے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس غیر معمولی برتاؤ سے محبت خان اور دوسروں کو یہ احساس ہوا کہ شہنشاہ محبت خان سے ناراض ہو گیا ہے، لہذا بہت کم منصبدار اس کے ساتھ دربار جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ تاہم اس نے اپنے جھنڈے تلے 4000 راجپوت اور 2000 مغل سپاہی جمع کر لیے اور انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ محبت خان کو شہنشاہ نے اس وقت تک دربار میں حاضری کی اجازت نہ دی جبکہ وہ سارے حسابات اطمینان بخش طریقے پر دیوان کو سونپ نہ دے۔ محبت خان کے صبر کا پیمانہ اس وقت چھلک گیا جبکہ اس کے داماد برخوردار خان کو زد و کوب کر کے قید کر دیا گیا اور محبت خان نے اسے جو جہیز دیا تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اس کے خلاف یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس کی شادی شہنشاہ کی اجازت کے بغیر انجام پائی تھی۔ عمرہ کے درمیان شادیاں شہنشاہ کے مشورے سے انجام پاتیں۔ یہ افواہ بھی گشت کر رہی تھی کہ آصف خان محبت خان کو گرفتار کرانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب محبت خان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے اور شہنشاہ کے درمیان اس کے بدخواہوں، خاص طور پر آصف خان نے ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دی ہے، لہٰذا اس نے یہ دیوار توڑ دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ جب محبت خان کیمپ میں پہنچا تو شہنشاہ کابل جا رہا تھا۔ اس نے موقع کا انتظار کیا۔ ایک دن جب کہ شاہی ملازمین جمنا پار کر کے دریا کے اس طرف پہنچ گئے اور شہنشاہ ہنوز اس پار ہی تھا، محبت خان زبردستی شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر عرض کیا، میں نے لاچار ہو کر اور اس خوف سے کہ آصف خان پوری طرح مجھے ذلیل و خوار کرنے کے درپے ہے، خود کو شہنشاہ کی پناہ میں دے دیا۔ اگر شہنشاہ مجھے اپنی خدمت کے لائق نہیں سمجھتے تو قتل کر دیں۔ جہانگیر کو جب علم ہوا کہ اس کا خیمہ محبت خان کے آدمیوں کے گھیرے میں ہے تو اسے سخت تعجب ہوا۔ اب محبت خان نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر شہنشاہ اس کے ہمراہ اس طرح چلیں گویا شکار کھیلنے جا رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ اعلیٰ حضرت کی خواہش و احکامات کے عین مطابق ہو رہا ہے۔
شہنشاہ نے یہ بات نہایت خوشی سے مان لی اور پھر اسے محبت خان کے کیمپ میں پہنچا دیا۔ محبت خان اپنی بہادری اور غیر معمولی دلیری کے جوش میں نور جہاں کو اپنے قبضے میں کرنا بھول گیا۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ شاہی کیمپ میں واپس آیا، لیکن نور جہاں دوسرے کنارے پر جا چکی تھی۔ نور جہاں بڑی باہمت اور عاقل خاتون تھی۔ اسے اس غیر معمولی برتاؤ پر غصہ ضرور تھا، لیکن اس کے سامنے اصل مسئلہ شوہر کو نجات دلانا، اس کی زندگی کی حفاظت کرنا اور تاج شاہی کے وقار کو قائم رکھنے کا تھا۔ اس نے سارے بڑے بڑے امراء کو، جن میں آصف خان بھی شامل تھا، طلب کر لیا اور ان کی غفلت اور بد انتظامی پر ان سب کو سخت سست کہا۔ اب ملکہ نے حکم دیا کہ وہ شہنشاہ کو رہا کرا کر کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کریں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دریا کو پھر سے پار کر کے باغیوں سے لڑیں۔ جب جہانگیر کو اس منصوبے کا پتہ چلا تو اس نے اسے رد کر دیا، کیونکہ اس طرح ایک خونریز جنگ اور خود اس کی جان کا خطرہ تھا۔ لیکن جہانگیر کے مشورے پر توجہ نہ دی گئی اور منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا۔ نور جہاں خود ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کی نقل و حرکت دیکھتی رہی۔ بدقسمتی سے انہوں نے جو گھاٹ دریا کو عبور کرنے کے لیے منتخب کیا وہ کہیں کہیں کافی گہرا تھا۔ جب دریا میں اترنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو فوج کا نظم بگڑ گیا اور بد نظمی پیدا ہو گئی۔ محبت خان کے آدمیوں نے، جو کہ دریا کے دوسرے کنارے پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور قبل اس کے کہ شاہی سپاہ اور افسران کنارے پر پہنچ سکیں حملہ کر دیا۔ شاہی فوج منتشر ہو گئی، بڑی تعداد میں سپاہی قتل ہوئے اور بہت سے دریا میں غرق ہو گئے۔ نور جہاں کا ہاتھی بھاگ گیا۔ آصف خان نے راہ فرار اختیار کی اور بھاگ کر قلعہ اٹک میں پناہ لے لی۔ فدائی خان، جو جہانگیر کے خیمے کے پاس تک پہنچ چکا تھا، مجبوراً واپس آ گیا اور اسے رہتاس کے قلعے میں پناہ لینا پڑی۔ شاہی افواج کے تتر بتر ہو جانے کے بعد مقابلہ اور جنگ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ نور جہاں نے خود کو سپرد کر دیا اور اسے شہنشاہ کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی۔ اب جب کہ محبت خان کو سکون حاصل ہوا تو اس نے اپنے بیٹے بہزور کو اٹک کی طرف روانہ کیا اور خود شہنشاہ کے ہمرکاب آہستہ آہستہ کابل کی طرف چل دیا۔ آصف اٹک کی حفاظت نہ کر سکا اور اس نے قلعہ سپرد کرنے کی پیشکش کی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ محبت خان مئی 1626 عیسوی میں کابل پہنچ گیا۔ اس کے ہمراہ شہنشاہ، ملکہ اور سابق وزیر بھی موجود تھے۔ درباری امور حسب معمول انجام پا رہے تھے۔ محبت خان نے یا تو اپنے اعمال کے مہلک نتائج سے ڈر کر یا پھر غرور سے سرشار ہو کر بادشاہ، ملکہ اور آصف خان کو مناسب نظر بندی کی حدود میں رکھنے کے علاوہ کوئی نازیبہ حرکت نہ کی۔ اس نے انتظامیہ معاملات میں زیادہ دخل نہ دیا تھا، البتہ بعض صوبے داروں کے عہدے اپنے حامیوں کے لیے ضرور حاصل کر لیے تھے۔ اس نے شہنشاہ کو تقریباً پوری آزادی دے رکھی تھی۔ دربار لگاتا، شکار کھیلنے جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ توران کے سفر کو بھی باریاب ہونے کا موقع دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہی کہ محبت خان کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا کہ شہنشاہ کو اپنے مخالفین کے منحوس اثرات سے بچائی اور شہنشاہ اس کے مفاد کو مد نظر رکھے۔ لیکن ملکہ اس بات کو کہ وہ اپنے منصبدار کے زیر اثر رہیں تاج شہنشاہی کے وقار کے منافی سمجھتی تھی۔ اس نے محبت خان کی قوت کو توڑنے کی سازش کی اور غیر مطمئن امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے باوجود محبت خان نے اس کی آزادی پر نہ تو کوئی پابندی لگائی اور نہ ہی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ملکہ نے محبت خان کو کمزور کرنے اور اپنے بھائی کو اس کی قید سے آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ محبت خان آہستہ آہستہ عوام میں اپنی مقبولیت کھوتا جا رہا تھا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ اس نے کوئی ناپسندیدہ کام کیا ہو یا اپنی قوت کا ناجائز استعمال کیا ہو، بلکہ سبب یہ تھا کہ راجپوتوں کا اثر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور اس وجہ سے دوسرے افسروں کے دلوں میں رشک و حسد پیدا ہو گیا۔ ملکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ادھر محبت خان چال بازی اور دوسروں سے میل ملاپ کے ڈھنگ سے بالکل ہی بے بہرا معلوم ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بجائے اس کے کہ لوگ اس کے ساتھی اور ہمدرد ہوں، اس کے حامیوں کی تعداد روز بروز کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دراصل ایک سپاہی پیدا ہوا تھا اور صلح کے زمانے میں چالاکی اور حکمت عملی سے کام لینے کے ڈھنگ سے ناواقف تھا۔ بہرحال شہنشاہ نے چاہے مصلحتاً ہی کیوں نہ ہو اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ بدقسمتی سے احدیوں اور راجپوتوں کے درمیان گھوڑوں کی چوری کے معمولی جھگڑے پر لڑائی ہو گئی، جس کی وجہ سے حالات اور بھی ابتر ہو گئے۔
اس چھوٹی سی غیر اہم بات کے نتائج بہت ہی نقصان دہ برآمد ہوئے اور محبت خان کے کئی سو بہادر راجپوت اس لڑائی میں مارے گئے اور اسے بدنامی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اسی وقت 1626 عیسوی میں یہ خبر ملی کہ شاہ جہاں دکن سے روانہ ہو کر پایا تخت کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ شاہی کیمپ کو بھی کابل سے ہندوستان کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا اور تازہ فوج کی بھرتی کا حکم صادر ہوا۔ نور جہاں کو اب موقع ہاتھ آیا اور وہ پہلے سے محبت خان کی غیر مقبولیت سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس نے بہت سے افسروں کو رشوت اور ترقی کے وعدے دے کر اپنی طرف ملوا لیا اور ایسی فوج بھرتی کی جو اس کی طرفدار ہو۔ لاہور میں 2000 کے قریب سپاہی ملکہ کے نام سے بھرتی کیے گئے اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ شاہی کیمپ میں شریک ہوں۔ محبت خان نے اس پر کسی ناراضگی یا خفگی کا اظہار نہ کیا کیونکہ شہنشاہ نے اس پر یہ اثر ڈال رکھا تھا کہ وہ پوری طرح اس سے راضی ہے۔ یقیناً آصف خان ان حالات و واقعات سے خوش ہوگا جو اس کی طرفداری میں انجام پا رہی تھی اور جن کو اس کی بہن بروئے کار لا رہی تھی۔ جس وقت شاہی سواری رہتاس پہنچی، نور جہاں نے اندازہ کر لیا کہ محبت خان کی طاقت نسبتاً کمزور ہو چکی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی اپنی فوج اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ضروری اقدامات کر سکیں۔ ادھر شہنشاہ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی سوار فوج کا معائنہ کروانا چاہتا ہے اور محبت خان سے کہا کہ اس موقع پر نہ تو وہ خود آئے اور نہ اپنی فوج کو لائے کیونکہ ایسی صورت میں کسی ہنگامے کے اٹھ کھڑے ہونے کا خدشہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا حکم صادر ہوا کہ محبت خان ایک منزل آگے کوچ کرے گا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ شاہی خیمے سے دور ہو جائے۔ اب محبت خان کو احساس ہوا کہ اس کی حالت کمزور ہے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی لیکن اگلی منزل پر قیام کرنے کے بجائے تیزی سے ٹھٹ کی طرف فرار ہو گیا اور آصف خان اور شہزادہ دانیال کے لڑکوں کو اپنے ہمراہ لیتا گیا۔ ایسا کرتے وقت محبت خان کو سوائے اپنی ذاتی حفاظت کے کوئی اور بات مد نظر نہ تھی، لہٰذا جو ہی شاہی افواج سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا اس نے ان سب کو چھوڑ دیا اور انہیں شاہی کیمپ میں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح محبت خان کی ڈرامائی بغاوت کا خاتمہ ہو گیا۔ آصف خان پھر ایک مرتبہ شہنشاہ کی قسمت پر حاوی ہو گیا اور ملکہ کو یہ اطمینان نصیب ہوا کہ وہ اپنے شوہر اور بھائی کو نجات دلانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے ابھی تک اس کا احساس نہ ہوا کہ اس کے اپنے بھائی پر جو اعتماد تھا وہ غلط تھا اور اس نے ناسمجھی میں اپنے حق میں کانٹے بو لیے تھے۔ محبت خان ٹھٹ نہ گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ ہندوستان میں گھومتا رہا کیونکہ اسے بنگال سے 22 لاکھ روپے کی آمد کی امید تھی۔ شہنشاہ کو اس کا علم ہو گیا اور اس نے وہ خزانہ راستے میں ہی رکوا لیا۔ اب مایوس ہو کر محبت خان میواڑ کے پہاڑیوں میں پناہ گزین ہوا اور شاہ جہاں سے خط و کتابت شروع کی۔ شاہ جہاں نے بخوشی اسے اپنی ملازمت میں قبول کر لیا۔ حالانکہ شاہ جہاں کو شہنشاہ نے معاف کر دیا تھا اور اس کے علاوہ اس کے خاندان کے اخراجات کے لیے جاگیر بھی عطا کر دی تھی، لیکن شاہ جہاں اس حالت پر قناعت کرنے والا نہ تھا۔ اسے دربار اور محبت خان کے حالات کا پورا علم ہو گیا تھا۔ اسے شہنشاہ اور شہزادہ پرویز کی گرتی ہوئی صحت کی خبریں بھی ملتی رہیں۔ اس نے شاہ ایران سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اگر کچھ اور نہیں تو شہنشاہ سے اس بات کی سفارش کرے کہ شاہ جہاں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، لیکن شاہ نے اسے یہی نصیحت کی کہ وہ اپنے باپ کا مطیع و فرما بردار رہے۔ شاہ جہاں نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہی کہ وہ دکن سے روانہ ہو جائے۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ باغی محبت خان کو سزا دینے اور شہنشاہ اور ملکہ کو اس کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے شمال کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اسے امید تھی کہ خان جہان لودھی اس کا ساتھ دے گا، لیکن خان جہان نے علیحدہ رہنا ہی پسند کیا کیونکہ یا تو اسے شاہی دربار کے حالات کی پوری اطلاع نہ تھی یا پھر وہ خود کو شہزادے کے مشکوک عمل سے وابستہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ اجمیر میں شاہ جہاں نہ تو لوگوں میں اپنے لیے جوش و خروش پیدا کر سکا اور نہ ہی کافی تعداد میں سپاہی بھرتی کر سکا۔ راجہ بھیم سنگھ کا بیٹا کشن سنگھ جو اس کے زبردست حامیوں میں سے تھا وہ بھی مارا گیا اور اس وجہ سے اس کی حالت بہت ہی کمزور ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے منصوبوں میں تبدیلی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ سندھ چلا جائے اور وہاں سے وہ بآسانی شہنشاہ کے دربار اور شاہ ایران دونوں سے رابطہ قائم کر سکتا تھا اور اگر حالات موافق ہوتے تو تیزی سے آگے بھی بڑھ سکتا تھا۔ بصورت دیگر وہ ایران جا کر قسمت آزمائی کر سکتا تھا۔ شاہ جہاں نے سندھ پہنچ کر
اپنے چند ہزار سواروں اور پیادوں کی مدد سے ٹھٹ پر جو حکومت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آباد اور مالدار تجارتی مرکز تھا قبضہ کرنا چاہا، لیکن وہ شرف الملک پر جو کہ قلعے کا فوجدار تھا کسی قسم کا اخلاقی یا مادی اثر نہ ڈال سکا، لہذا کامیابی کی امید چھوڑ کر بیماری کی حالت میں گجرات کی طرف روانہ ہوا، جہاں اسے پرویز کی موت کی خبر ملی جو تخت و تاج کے لیے اس کا رقیب ہو سکتا تھا۔ محبت خان اگرچہ پوری طرح باغی قرار نہ دیا گیا تھا، تاہم دربار میں کوئی اس کا حامی نہ تھا۔ ان دونوں کے راستے سے ہٹ جانے کے سبب شاہجہاں کے دل میں ہمت و امید پیدا ہو گئی اور اس نے یہی فیصلہ کیا کہ دکن جا کر بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ وہاں پہنچ کر اسے محبت خان کا پیغام ملا کہ وہ اپنی خدمات شہزادے کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ شاہجہاں نے یہ درخواست بخوشی منظور کر لی۔ نور جہاں کی حماقت اور آصف خان اور شاہجہاں کے بہی خواہوں کی عیارانہ چالوں سے محبت خان شاہجہاں کی حمایت میں پہنچ گیا۔ اب شاہجہاں اور محبت خان کے درمیان مصالحت سے شہنشاہ کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ دکن کی افواج کے سپہ سالار خان جہاں لودھی کو یہ حکم دے کہ وہ ہوشیار رہے اور ان دونوں اتحادیوں کی نقل و حرکت پر نگرانی رکھے اور اگر لازمی ہو تو ضروری اقدامات سے نہ چوکے۔ پھر 1627 عیسوی کے موسم گرما میں جہانگیر کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی۔ ضیق النفس کا شدید حملہ ہوا اور بھوک ختم ہو گئی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتا چلا گیا۔ کشمیر سے لاہور واپس ہوتے ہوئے رجوڑی کے قریب راستے میں زبردست دورہ پڑا جو مہلک ثابت ہوا اور وہ 60 سال کی عمر میں 28 اکتوبر 1627 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ جہانگیر کو قدرت نے عمدہ ادبی اور فنی ذوق مرحمت کیا تھا اور وہ ہر خوبصورت چیز، گلو گیاہ اور قدرتی مناظر سے جتنا لطف اندوز ہو سکتا تھا اتنی ہی لطافت کے ساتھ انہیں بیان بھی کر سکتا تھا۔ اس کے تذکر میں انفرادیت، علمی تفتیش و تحقیق کا سلیقہ اور عام لیاقت کے آثار پائے جاتے تھے۔ اس کی یہ تصنیف اپنی قسم کی بہترین اور تذکِ بابری کی ہم پلہ مانی جاتی ہے۔ بعض نقالوں کا خیال ہے کہ تذکِ جہانگیری میں تذکِ بابری کی نسبت دگنا مواد موجود ہے اور دونوں میں سے تذکِ جہانگیری کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ بیان کچھ مبالغہ آمیز ہے کیونکہ تذکِ جہانگیری میں تذکِ بابری کی طرح سادگی، وقت نظر، جدت پسندی اور استادانہ ملکہ اور روانی موجود نہیں۔ تاہم تذکِ جہانگیری سے ہم کو اس کی خوبیوں اور برائیوں کا خاص اندازہ ہوتا ہے۔ اس میں بعض سیاسی حالات اور اشخاص اور ان کی زندگی اور روزمرہ کے معاملات کا دلچسپ ذکر موجود ہے، اور تذکِ جہانگیری اس کے دور کی معلومات کا اگر تنہا نہیں تو کم از کم سب سے زیادہ اہم معلومات کا سرچشمہ ضرور ہے۔ جہانگیر کو عدل و انصاف سے بہت محبت تھی اور وہ اپنی بیماری کے ایام میں بھی یہ فرض انجام دیتا۔ اس کے انتقال کے طویل عرصے بعد اسے منصف اور عادل ترین بادشاہ سمجھا جاتا رہا۔ وہ کبھی کبھی تو انصاف کے جوش میں آ کر مجرموں کو شدید ترین سزائیں دیتا، گو عام طور پر مہربان، انسان دوست، وسیع القلب اور درگزر کرنے والا تھا، لیکن بعض اوقات تو وہ دل دہلا دینے کی حد تک شقی القلب اور سنگ دل ہو جاتا۔ وہ مذہبی عقائد میں تنگ دل نہ تھا اور دوسرے عقائد کے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے میں لطف لیتا۔ اس کا دل و دماغ صوفیانہ خیالات کی طرف زیادہ مائل تھا، تاہم وہ اپنے باپ کی نسبت زیادہ اور خرم سے کم راسخ العقیدہ تھا۔ وہ کبھی کبھی محض متعصب مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے رواداری کی سیاست کے ان اصولوں کے خلاف عمل کرتا جن کو اکبر نے بنایا تھا، اور عام طور پر ان اصولوں پر گامزن رہا۔ اسے اس بات کا اتنا زیادہ شوق نہ تھا کہ خود کو قانون اسلام کا علمبردار ظاہر کرے، تاہم اس کے رویے نے رجت پسند عناصر کو بڑھاوا دیا۔ بدقسمتی سے اس کے عہد میں غیر ارادی طور پر مذہبی ایذا رسانی کی سیاست پھر سے ابھر پڑی۔ سکھوں کے گرد ارجن اور سیورا جینی طبقے کو محض اس وجہ سے ایذائیں نہیں پہنچائی گئیں کہ ان کے خلاف حکومت سے غداری کا الزام تھا، بلکہ اس سبب سے کہ جہانگیر کے دل میں ان کے مذہب کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے تھی۔ اس نے قمر خان کے لڑکے کوکب، نقیب کے بیٹے عبداللطیف اور شریف کو ان کے نظریات کی بنا پر قید کروایا اور کوڑے لگوائے۔ معاصر جہانگیری کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہ کام قانون شریعت کی حفاظت کی خاطر انجام دیے گئے۔ جہانگیر کے حکم سے اور اس کی موجودگی میں کانگڑا کے ایک مندر میں بیل کی قربانی کی گئی، تاہم یہ نہ بھولنا چاہیے کہ جہانگیر کے عہد میں گاؤ کشی ممنوع تھی،
چاہے ہندوؤں کو اس قسم کے مراد کے لیے قیمت ہی کیوں ادا کرنی نہ پڑے۔ یہ جہانگیر ہی تو تھا جس نے اجمیر کے قریب پشکر میں اپنی 8ویں سن جلوس میں مندروں کی بے حرمتی اور بربادی کا حکم صادر کیا۔ بہرحال یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ عام طور پر وہ اظہار رسانی کے حق میں نہ تھا اور اپنے باپ کی سیاست پر گامزن رہتا تھا۔ وہ عملی طور پر ہندو مسلمان یا سکھ رعایا اور ملازمین کے درمیان کوئی فرق نہ برتتا اور دسہرہ، دیوالی، شیوراتری اور رکشا بندھن کے تیوہار منایا کرتا۔ جہانگیر فنون ادبیات کا بھی مربی تھا۔ اس کے زمانے میں فن مصوری اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی اور فن تعمیرات کے تزئین اور آرائش میں جدید عناصر شامل ہو گئی تھی۔ ادبیات نے اپنی توانائی قائم رکھی، گو اکبر کے عہد کی نسبت اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی تھی۔